اب وہ جو سیاست ہے نا اس پہ آ جائیں کہ سیاست میں یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کو کیوں متحرک کیا جا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ زرداری صاحب۔ اور کون؟ اچھا، زرداری صاحب سیاست بزنس کی طرح کرتے ہیں، وہ ٹھیک وقت پہ ٹھیک جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دفعہ تو فائدہ نہیں ہوتا بزنس میں، فائدہ ہو نقصان ہو، یہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ اچھا، یہ اینکروں والا کام جو ہے نا تھوڑی خود ہی کہہ رہے دیر بزنس کے لیے نہ کرتے کریں۔ ہیں۔ ہیں جی ٹھیک، پروفیسر صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے نا ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ہو تو سندھ میں، کراچی میں بھی نہیں، حیدرآباد میں بھی نہیں، سکر میں بھی نہیں، تو اسٹریٹ پاور کس کے پاس ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ پولیٹیکل ایکیومن بھی ہے، انتقام کا جذبہ بھی ہے، تو ان کو متحرک کر رہے ہیں چونکہ حالات جو ہیں وہ کچھ ٹرن لے گئے عمران خان کے حق میں۔ ویسے ہی اپنی آبائی سیٹ تو جیتے نہیں تھے مولانا صاحب، پھر کیسی اسٹریٹ پاور؟ جو دھرنے میں تو وہ 1 لاکھ آدمی لا سکتے ہیں، وہ تو مدارس کے بچے لے جو آئے نہیں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، زرداری صاحب تو نہیں لا سکتے 1 لاکھ آدمی۔ اب رہ گئی نون لیگ۔ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کا فارمولہ پریکٹیکلی پریویل کر رہا ہے، اگرچہ دباؤ ہے۔ ٹھیک، رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال یا فلاں فلاں یہ کہتے ہیں بھائی کوئی فساد کھڑا کرو، جان چھڑاؤ عمران خان سے، یہ تو مار ڈالے گا ہمیں، لیکن فارمولہ تو شہباز شریف کا پریویل کر رہا ہے نا کہ بھائی صلح صفائی کے ساتھ اپنی جان بچاؤ۔ رانا صاحب کہتے ہیں جب دل کرے گا مریم صاحبہ کو ایکٹیو کر دیں گے۔ نہیں، ایکٹیو کر دیں گے جب دل چاہے گا، لیکن کر نہیں سکتے نا، اس لیے نہیں کر سکتے کہ پارٹی میں تو ڈویژن ہے، دوسرے یہ کہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت پھنسا ہوا کون ہے؟ کس کی گردن آئی ہوئی ہے شکنجے میں؟ وہ ہیں زرداری صاحب۔ ٹھیک، کس چیز پہ؟ 2 چیزیں، ایک تو ہے نا وہ 50-55 ارب روپے کتنے ہیں وہ فیک اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس جو ہیں، جعلی کھاتے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے سنجرانی کی زمین۔ صادق سنجرانی، وہ سنجرانی ایک علاقہ اسلام آباد چلیے کا۔ اچھا ہوا میں نے کہا آپ سے بہت ساری چیزیں ہارون صاحب کلیئر کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سنجرانی میں زمین جو تھی نا وہ اس کی قیمت تھی زیادہ، انہوں نے 3000 کنال زمین خریدی۔ پہلے تو ان کی نظر تھی اسلام آباد میں، جب 88 میں حکومت بنی ہے تو یہ چاہتے تھے اسلام آباد سے جو راستہ مری جاتا ہے اور اس میں ایک جنگل ہے وہ انہیں دے دیا جائے، زرداری صاحب کو ایک جعلی کمپنی بنا لیں اور وہاں ایک 5 سٹار کلب بنا لیں۔ ٹھیک ہے، 5 سٹار کلب 5 سٹار ہوٹل سے 10 گنا سمجھیے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور وہ کئی ہزار کنال زمین تھی۔ اس پہ شور مچ گیا کیونکہ نئے تھے، تجربہ اتنا نہیں تھا، ٹکٹیں بلیک کرنے کا ہی تجربہ تھا نا، چھوٹے موٹے قبضے شبضے کا ہی تجربہ تھا نا، تو وہ تو شور مچ گیا، چنانچہ وہ حکومت ہی چلی گئی۔ اب انہوں نے سنجرانی میں منصوبہ بنایا کہ 3000 کنال زمین ایک کمپنی، کوئی ناصر بھٹی اس طرح کا کوئی آدمی تھا کراچی امریکہ میں، اس کے نام پہ خریدی، اور ان کو بلایا جاتا تھا ایوان صدر، ان سے کہا جاتا تھا، ایوان صدر نہیں، دوسری حکومت تھی بے نظیر کی 94 میں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ 4000 روپے کنال یہ زمین دے دو، نہیں دو گے تو سی ڈی اے اس کو ٹیک اوور کرے گی اور 3000 روپے کنال اس کی قیمت مقرر کی۔ ٹھیک ہے، اب اس زمین کی قیمت کتنی تھی مختلف لوگ مختلف تعین کرتے ہیں، اس زمانے میں ہوگی 10-15 ہزار روپے کنال یا کتنے بھی ہوگی، بہرحال انہوں نے کم قیمت پہ خریدنی تھی۔ فرض کیجئے 3000 روپے کنال بھی ایکچوئل پرائس اس کی یہی ہے، فرض کیجئے سی ڈی اے تو کر سکتی تھی ٹیک اوور، اور وہ کچھ نہ کرتے کیونکہ قانون ہے، لیکن جب زمین 3000 کنال اکٹھی ہو جاتی ہے، کسی کے پاس 2 کنال ہے، کسی کے پاس 15 کنال ہے، کسی کے پاس 19 کنال ہے، پٹھوار میں زمینیں اتنی ہوتی ہیں، 3000 کنال ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے اور آپ اس پہ کچھ بھی نہ کریں، ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنا دیں، چاہے کہ 5 سٹار کلب بنا دیں، تو اس کی قیمت اسی وقت 10 گنا تو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، شہر کے ساتھ ہے، ٹھیک، وہاں تو 50 لاکھ روپے کنال زمین جو ہے وہ اگر اس وقت بیچتے مکان بنا کے، نیو سٹی کا بھی اسی طرح منصوبہ بنایا تھا نا کہ یہ جو 0 پوائنٹ سے فیض آباد سے آگے جگہ ہے یہ ٹیک اوور کر لیں اور اس پہ ایک شہر بسائیں اور اس سے 100-200 ارب روپے، 400-500 ارب، 600 ارب جتنے کمائے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس پہ 900 آرٹیکل صرف انٹرنیشنل میڈیا میں چھپے ہیں، 1 سال میں چھپے تھے 900 آرٹیکلز۔ 900 تو زرداری صاحب کرپشن کا ایک زبردست استعارہ ہیں،
پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں. آپ کا مطلب ان کی اگزامپل دی جاتی ہے کرپشن کے حوالے سے؟ ان پہ سٹڈیز ہوتی ہیں، مارکوس پہ، ان پہ. کچھ بھی کہیں، پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین. اچھا جی، تو اس میں کوئی ہمارا قصور ہے، ہماری کوئی جرم ہے ہمارا کہ ہو سکتا ہوئی. بہرحال واقعہ یہی ہے، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں تو ہوتے رہیں. خبر آپ کے لیے یہ ہے، یعنی تجزیہ، خبر ان معنوں میں نہیں کہ یہ 100% دعویٰ تو نہیں، ہم تو تجزیہ کرتے ہیں نا. کشف جو ہے نا وہ صرف 2-3 اخبار میں سے ان کو ہوتا ہے، باقی تجزیہ کرتے ہیں. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی موت واقع ہو رہی ہے سندھ میں، سندھ میں، پنجاب میں ہو گئی، پختونخوا میں ہو گئی، بلوچستان میں ہو گئی، کراچی میں ہو گئی. کراچی میں ہو گئی؟ کراچی میں پیپلز پارٹی کا کون سی سیٹ ہے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں ہارون صاحب، کراچی میں پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے. کراچی میں واقعی ہو گئی ہے سندھ حکومت کی موت؟ کراچی میں پیپلز پارٹی کی کون سے؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ کے نہیں، اوپر. حکومت سے وہ وہاں سے بندے تو 14 تو جیتے، پی ٹی آئی کے. ان کے کتنے جیتے؟ غنی صاحب کہاں سے ہیں؟ غنی صاحب ایم پی ہے. انڈیویجول بعض اوقات بہت محنتی ہوتا ہے، بہت رابطے میں رہتا ہے، ایکسیپشنلی کوئی سیٹ جیتے ہیں نا. بلاول کے مقابلے میں کون جیتا؟ آپ کا بہت عبد الشکور، an ordinary worker of PTI who has been in People's Party for long time. لیاری سے جو سیٹ جو تھی جس کے بارے میں تھا، جیسے لاڑکانہ کی یقینی ہے، یہ بھی یقینی ہے. فرق یہ کہ لاڑکانہ میں ووٹوں کا تناسب ان کے حق میں زیادہ ہوتا تھا. ایک تو جی یہ سنجرانی کی زمین، صادق سنجرانی کی نہیں، سنجرانی علاقے کی. کلیئر کر دیا کریں نا آپ بات کو، لوگ سمجھنے والے صادق سنجرانی. اب تو وہاں زمین کی قیمت ہے 12, 14, 15, 20 لاکھ روپے کنال. اچھا، اس لیے کہ اسلام آباد پھیل رہا ہے، ہر شہر پھیلتا ہے. اسلام آباد تو کچھ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے ہارون صاحب. پھیل رہا ہے نا، امن و امان ہے، کرائم کم ہے نسبتاً. مگر اتنا زیادہ پھیلاؤ بھی سنگین ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ان کے وکیل صاحب نے ہمت کر کے یہ کیا کہ جی وہ اسٹیٹ بینک نے اس پہ ہمیں بینکوں وہ جعلی کھاتا پہ اسٹیٹ بینک نے تو کوئی نوٹس ہی نہیں دیا تھا. اور یہ وہ تاریخ لے لی عدالتوں سے. تاریخ لینا کون سا ہے؟ کوئی لائق وکیل ہو تو زیادہ مشکل تو نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل نقطہ نکال لیتا ہے. ادھر سنجرانی کی زمین کا مسئلہ ہے، ادھر وہ 50-55 ارب روپے کا مسئلہ ہے. اب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ کچھ کریں، اور اس کے لیے سفر کے اخراجات کراچی سے آنے جانے کے انہیں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہارون صاحب ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی موت واقعہ ہو رہی ہے سندھ کے اندر اسپیشلی، لیکن جب شہباز شریف صاحب کرونا میں مبتلا ہوئے، شہباز شریف صاحب یہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو جو حقیقی ہمیں اپوزیشن نظر آ رہی تھی وہ بلاول کی طرف سے نظر آ رہی تھی. پھر ہم یہ کیسے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسی لیے مرتا ہوا شور مچا رہا ہے. 25% اس کا بھی حصہ ہے اس میں. دیکھیں زمین خریدی ناصر بٹ کے نام پہ غالباً، اگر میں نام بول نہیں رہا، بات سنیں. پھر وہ سخی بٹ صاحب ہیں ان کو دی جی. پھر وہ عدالت میں گیا میرے نام ٹرانسفر کرائیں. ٹھیک ہے، سخی بٹ صاحب، وہ ناصر نے کہا کہ میں تو یوں میرا وکیل کرے گا. سخی جب عدالت میں گیا اس نے عدالت سے کہا میں نے تو آگے بیچ دی ہے. آگے کس کو بیچی؟ پارک لین کو. اس میں 25% کے حصے دار زرداری صاحب ہیں، 25% کے بلاول بھٹو ہیں، اور باقی 50% کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی شاید انہی کے لوگ ہیں. آپ نے